بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع پر کچھ معروضات عرض کی تھی کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان اخلاص کا نام ہے، اور یہ خلوص جب اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے ہو تو اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں، اور یہ خلوص جب تمام احکامات کے مطابق ہو تو اس خلوص کو اسلام کہتے ہیں۔ دین اسلام حقیقت میں انسان کو دنیا اور آخرت کی سلامتی دینا چاہتا ہے، امن عطا کرنا چاہتا ہے، سکون اور چین کی زندگی دو جہاں میں لینے کا راستہ دین اسلام ہے۔ سکون اور چین ہر انسان اسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ایک انسان کی ساری محنتوں اور کاوشوں کا جو مرکزی نقطہ ہے، سینٹرل پوائنٹ، وہ سکون اور اطمینان کی زندگی ہے، اور سکون و اطمینان کے لیے وہ اپنے آپ کو ساری زندگی بے سکون رکھتا ہے۔ تو ہمیں دین اسلام نے سکون اور اطمینان کا بڑا آسان طریقہ عطا کیا کہ وہ ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اپنی زندگیوں میں حضور کے اسوہ مبارکہ کی پیروی کی جائے۔ ایک مسلمان کی زندگی مسجد کے اندر، مسجد سے باہر، گھر کے اندر، گھر کے باہر، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر مقام پر اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مشعل راہ بنا لینا، یہ دو جہاں میں سکون حاصل کرنے کا آسان راستہ ہے۔ آج گھروں کے اندر مسائل ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایسی بے سکونی کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ ہے لیکن بے سکونی ایسی کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ گھروں کے اندر سکون والے اعمال نہیں ہیں۔ سکون والے اعمال کیا ہیں؟ جو نبوی اعمال ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر کی زندگی تھی، وہ زندگی جب تک ہمارے گھروں میں نہیں آئے گی تو گھروں کے اندر سکون نایاب ہوگا۔ اور آپ کی زندگی کیسی تھی؟ گھر کی زندگی کیسی تھی؟ امہات المؤمنین، امت کی روحانی مائیں، آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، امت کی روحانی ماؤں کا پوری امت پر یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ امت کبھی کسی طریقے سے اس احسان سے نکل نہیں سکتی۔ ہماری ان روحانی ماؤں کا یہ احسان ہم پر، یہ ایک احسان بھی اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے ہمیں حضور کی گھریلو زندگی کے بارے میں تعلیم عطا کی۔ یہ کس نے بتایا کہ آپ کی گھر کی زندگی کیسی تھی، گھر والوں سے اخلاق کیسے تھے، گھر کی نمازیں کیسی تھیں، آرام کیسے فرماتے تھے، گھر میں آنا جانے کے اوقات، طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ یہ سب ہماری روحانی ماؤں نے، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا، وہ بھی اللہ سے راضی ہو چکی، انہوں نے امت کو بتایا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام ان سے پوچھتے تھے، صحابہ کرام ان سے رہنمائی لیتے تھے کہ ہمارے آقا کی رات کیسے گزرتی ہے، دن کیسے گزرتا ہے، آرام کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین وہ امت کے سامنے حضور کی گھریلی زندگی کو بیان فرماتی تھی کہ آپ جب گھر تشریف لاتے تھے چہرہ مبارک مسکراہٹ سے چمک رہا ہوتا تھا۔ کیا اس ایک سنت پر بھی آج کا مرد عمل کرتا ہے؟ وہ تو رونا روتا ہے، گھر جا کر سر پیٹتا ہے، منہ بنا کے گھر جاتا ہے، غصے کی حالت میں جاتا ہے۔ گھر میں کیا آ گیا؟ گویا کہ زلزلہ برپا ہو گیا، اور رحمت دو جہاں سے بڑھ کر مصائب، پریشانیاں، فکر، فاقے کس انسان کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ان تمام مصائب کے باوجود، اتنی فکر کے باوجود، اتنے غموں کے باوجود آپ کا اسوہ مبارکہ کیا تھا کہ جب گھر جاتے تھے سلام تو فرماتے ہی تھے،
کیونکہ گھر جانا سلام کر کے جانا، حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان سلام کر کے گھر جاتا ہے تو شیطان گھر سے باہر ہی رخصت ہو جاتا ہے، اور سلام کیے بغیر گھر میں گھسنے سے ساتھ شیطان بھی گھر میں گھس جاتا ہے۔ تو جب شیطان گھر میں گھسے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بے سکونی پیدا کرے گا، جھگڑے پیدا کرے گا، غلط فہمیاں پیدا کرے گا، رزق میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ تو سلام کر کے گھر جاتے، دستک دے کے گھر جاتے، مسکراتا چہرہ لے کر گھر جاتے۔ یہ آپ کی مستقل سنت مبارکہ، گھروں کے اندر ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اگر عمل کیا جائے، جس پہ نہ پیسہ لگتا ہے، نہ کوئی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے، بالکل آسان سادہ سی بات ہے کہ سلام کر کے، دستک دے کے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر جائیں۔ اللہ ہمیں ان سنتوں پہ مستقل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی خوبصورت سنتیں ہیں، کیونکہ جب آدمی مسکراتا ہوا چہرہ گھر لے کر جائے گا تو مسکراہٹ ویسے بھی انسان کی آدھی سے زیادہ غم پریشانی کو دور کرنے والی چیز ہے۔ جب اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے، اپنے گھر میں موجود افراد سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے جب وہ مسکرا کر ملے گا تو اس کی مسکراہٹ کا اثر ان پر پڑے گا، اور وہ بھی اگر کسی غم یا پریشانی میں ہوں گے تو ان کا بھی غم دور ہو جائے گا، اور یوں آپس میں محبت، پیار، الفت، اعتماد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جبکہ منہ بنا کر غصے کی حالت میں شکوے کے ساتھ جانے سے دوسرے انسان پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جتنی مرضی پریشانی ہو، انسان اپنے حواس پہ قابو پائے، اسی کا نام مردانگی ہے کہ وہ پورے حواس کے ساتھ، شعور کے ساتھ، سنت مبارکہ کو زندہ کرنے کی نیت کے ساتھ اپنے گھر والوں سے مسکرا کر ملنا، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، محلے والوں سے مسکرا کر بات کرنا، یہ مستقل سنت مبارکہ ہے۔ آج ہماری پریشانیوں نے یہ سنت بھی ہم سے دور کر دی، ہمیں محروم کر دیا۔ حالانکہ فرمایا کہ کسی مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ صدقے کا ثواب ہے۔ ایک پھٹکڑی، ایک پھوٹی کوڑی نہیں لگی، لیکن ثواب صدقہ کرنے کا حاصل ہو گیا، صرف اپنے بھائی سے، دوست سے، یا اپنے خاص طور پہ اپنے گھر والوں سے مسکرا کر ملنا، صدقے کا ثواب۔ اور پھر گھر جانا تو سلام جیسے کہ عرض کیا، درود شریف پڑھ لینا، ایک مرتبہ گھر داخل ہوئی تو درود پاک پڑھ لیں، اس کی بھی بے شمار برکتیں ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینے والے کے رزق میں، مال و جان میں اللہ بے حساب برکتیں پیدا کر دے گا۔ کتنا آسان عمل ہے کہ گھر گئے، یہ 2-4 باتیں ابتدائی، اور گھر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ منہ دھویا کرتے تھے، وضو فرما لیا کرتے تھے، مسواک کر لیا کرتے تھے۔ اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھنا ہے، بات چیت کرنی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے جاتے، اگر اس سنت پہ عمل ہو کہ گھر جائیں، ان اعمال کے بعد ایک پانی کا چھینٹا چہرے پر مار لیا، ہاتھ منہ دھو لیے، بہتر ہے وضو کر لیا، تو اس سے جانے والا باہر سے تھکا ہارا گیا تو تازہ دم ہو جائے گا، کیونکہ وضو کرنے سے، چہرہ دھونے سے ایک تازگی، فرحت انسان کو ملتی ہے۔ اب یہ فریش ہو کر، تازہ دم ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھے گا تو اس کی مزاج میں، طبیعت میں نرمی آئے گی، شائستگی آئے گی، شفتگی پیدا ہوگی، تو اللہ کے نبی کی سنت کا ثواب تو الگ سے ملے گا۔ آپ منہ ہاتھ دھو لیتے، کلی کر لیتے، یہ آپ کی سنت مبارکہ تھی۔ پھر اپنے گھر والوں سے جب بات کرتے تو اچھے انداز میں بات چیت کا آغاز کرتے، کوئی خوشخبری سناتے، کوئی اچھی بات ان سے کرتے، اگر کوئی غم ہوتا تو ان کو حوصلہ دیتے، کوئی بیمار ہوتا تو ان سے ان کی تیمارداری کرتے، ان سے طبیعت کا پوچھتے، اگر کچھ کھانا تناول فرمانا ہوتا تو گھر والوں سے بے تکلف کھانے کا کہہ دیتے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو لے آؤ۔ اب وہ نبوی گھرانہ تھا، کبھی کچھ ہوتا تھا، کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا، تو جب کچھ نہ ہوتا تو گھر والے کہتے کہ کچھ نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ اللہ کے نبی نے سحری کے وقت سے لے کر اس وقت تک کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا تھا تو آپ روزے کی نیت فرما لیتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک انسان اذان فجر کے بعد کچھ کھائے پیے نہ، اور دن نکل آئے، سورج نکل آئے، اور آدھا دن ابھی نہ گزرا ہو،
آدھا دن گزرنے سے پہلے اگر کچھ کھایا پیا نہیں تھا اس نے اذان فجر کے بعد سے اب تک، تو وہ اگر نفلی روزے کی نیت کرے گا تو نفلی روزہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی روزہ بھی رکھ لیتے، اور اگر کچھ کھانے کو ملتا تو بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے نیچے دسترخوان بچھتا، ہاتھ دھلتے اور آپ دائیں ہاتھ سے اللہ کا نام لے کر کھانا تناول فرماتے، کبھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا۔ اب کھانا کیا ہوتا تھا؟ آج کل کے ہمارے جو کھانے ہیں، اگر ہم اپنے کھانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے ساتھ اگر موازنہ کر کر دیکھیں تو انسانی عقل حیران رہتی ہے کہ رحمت دو جہاں ہیں اور گھر میں کھانا کیا ہے، کچھ کھجور ملے وہ کھا لیے، خالی جو ملی وہی پھانک لی، اوپر سے پانی پی لیا۔ جو میسر ہے، جو دال سبزی پکی ہے، اللہ کے نبی نے کھانے کو خوشی سے کھایا، کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا۔ آج تو کھانے میں نمک، تیز مرچیں، مسالے کم زیادہ ہونے سے طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، شوہر بیوی پہ برس پڑتا ہے، یہ کیسا کھانا پکایا، اتنا تیز مسالہ، ایسے کھانا پکتا ہے، اور یہاں سے جھگڑا شروع ہوتے نوبت طلاق تک، جدائی تک، جھگڑوں تک، عدالتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ رحمت دو جہاں کی اتنی پیاری سنت تھی کہ کھانے میں عیب نہیں، اگر کھانا پسند ہوتا تو کھا لیتے، پسند نہ ہوتا تو آپ نرمی سے انکار فرما دیتے، ڈانٹ ڈپٹ کھانے کے معاملے میں نہ ہوتی، اپنی پسند کا بھی اظہار فرما دیتے، اور لیکن کھانے کی وجہ سے جھگڑنا، کھانے کی وجہ سے گھر والوں کو ملامت کرنا، اس دال روٹی کی وجہ سے اپنی زندگی کو اجیرن بنا لینا، اپنے گھر کے سکون کو برباد کر لینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ رحمت دو جہاں کی سنت کے سراسر خلاف تھا۔ آپ جو میسر ہوتا صبر شکر کے ساتھ اسے قبول فرما لیتے، اور یہی آپ کی سنت مبارکہ ہے، یہی قناعت پسندی ہے، اور پھر آپ اپنے گھر کی زندگی میں بھی اللہ کو یاد فرماتے رہتے۔ اب گھر کی زندگی میں یہ سکون والے اعمال ہیں، گھروں کے اندر تلاوت ہوتی تھی، گھروں کے اندر نماز وقت پر پڑھی جاتی تھی، گھر والے اذان سننے کے لیے منتظر رہتے تھے، گھروں کے اندر صفائی ستھرائی، ظاہری صفائی بھی ہوتی تھی اور دلوں کی صفائی بھی ہوتی تھی۔ رزق باہر سے گھر میں حلال اور پاکیزہ رزق اگر آئے، حرام رزق گھر میں نہ آئے تو انشاءاللہ وہ حلال رزق اپنے ساتھ سکون اور چین لے کر آئے گا، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حلال رزق تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس تھوڑے رزق کے اندر ہی انشاءاللہ پوری ڈال دے گا، زندگی کا گزر ہو جائے گا اور سکون والی زندگی مل جائے گی۔ لیکن خدا نخواستہ اگر باہر سے حرام رزق گھر میں آتا ہے معاذ اللہ، تو پھر کوئی منتر اور کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا جب تک اس حرام سے جان نہیں چھوڑائی جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے، ایک انسان زہر بھی ساتھ پی رہا ہے، زہر کا پیالہ پی رہا ہے، اور ساتھ ساتھ طاقت کی دوائی، طاقت کا شربت بھی پی رہا ہے، تو طاقت کے انجیکشن لگوانا اور ساتھ زہر پی لینا تو ظاہر ہے کہ زہر زیادہ اثر کرے گا۔ تو ایک طرف تو سنت عمل ہو، لیکن خدا نخواستہ دوسری طرف اگر حرام رزق پر گھر والوں کو پالا جاتا ہے، یا معاذ اللہ حرام رزق گھر میں آئے گا، تو پھر وہ سنت کا عمل ثواب بھی کم ہو جائے گا یا بے اثر ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے اہم عمل گھروں کے سکون کے لیے کہ کسی حرام لقمے کو، حرام چیز کو، مشتبہ چیز کو گھر کے اندر تو کیا گھر کے باہر دہلیز پر بھی نہ جانے دیا جائے، تو انشاءاللہ زندگی میں سکون پیدا ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے گھر کے اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل ہے کہ گھروں کو گانے بجانے، غیر محرم بے حیائی کی چیزوں سے گھروں کو پاک رکھا جائے۔ آج دیکھ لیجئے کہ ہمارے گھروں کے اندر، موبائلوں کے اندر، ڈیوائسز کے اندر گانے بجانے کتنے ہیں، بے حیائی کتنی ہے، بے پردگی کتنی ہے، تو پھر کیسے گھروں کے اندر سکون پیدا ہو؟ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرما دی کہ جہاں گانے کی آواز جائے گی اللہ کی رحمت اٹھ جائے گی، جہاں عورت بے پردہ ہوگی وہاں اللہ کی رحمت اٹھ جائے گی، جہاں کتا اگر رکھا جائے بغیر کسی شرعی ضرورت کے، شرعی عذر کیا ہے؟ کسی نے کتا شکار کے لیے پالا تو وہ جائز ہے، کسی نے کتا حفاظت کے لیے پالا وہ جائز ہے، کسی نے کتے کو، آج بہت سارے کام لیے جاتے ہیں
ٹرینڈ ڈوگز ہیں جو کہ جاسوسی کے لیے اور مختلف سیکورٹی پرپس کے تحت ان کو لیا جاتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن بطور شوق کے شوقیہ طور پر کتوں کو پالنا بھی منع ہے اور گھروں کے اندر رکھنا تو بالکل منع ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس گھر کے اندر اس طرح شوقیہ طور پر کتے رکھے جائیں یا تصویریں موجود ہوں، اس گھر سے رحمت کے فرشتے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اس گھر سے اٹھ جاتی ہے جس گھر میں تصویریں ہوں یا جس گھر کے اندر کتا یوں شوق کے طور پہ رکھا جائے۔ اب چونکہ اللہ کی رحمت خدا نخواستہ اگر اٹھ جائے گی تو رحمت کے اٹھنے کا مطلب ہے دلوں کی بے سکونی۔ رحمت کا اٹھنے کا مطلب دل اجڑ جائے گا، سب کچھ ہونے کے باوجود ایسی بے سکونی ہوگی جیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے گھروں کو پاک کیا جائے، گھروں کے اندر تلاوت کی آواز آئے، گھروں کے اندر اللہ کے ذکر کی آواز آئے، گھروں کے اندر ایک دوسرے سے محبت اور احترام کی بات کی جائے، بڑوں کو ان کی عزت کا مقام دیا جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے۔ خدا نخواستہ اگر کسی گھر میں کوئی یتیم بچہ ہے، اس یتیم بچے اور بچی کے سر پہ دست شفقت رکھا جائے۔ فرمایا کہ انسانی گھروں میں سب سے بہترین گھر کون سا؟ ایک معیار بہترین گھر کا انسانوں نے بنا رکھا ہے، آج کے معاشرے نے ایک معیار بنا رکھا کہ یہ گھر سب سے بہتر ہے، اور ایک معیار رحمت دو جہاں بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا انسانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم بچہ یا بچی رہتے ہوں اور تمام گھر والے اس بچے کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرتے ہوں، اچھے رویے سے پیش آتے ہوں۔ وہ سب سے بہترین گھر ہے جہاں رب کی بے حساب رحمتیں جھوم جھوم کے برسا کرتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ صلو ایھا الناس فی بیوتکم، اے لوگو اپنے گھروں کے اندر بھی نماز ادا کیا کرو، کیونکہ افضل نماز مرد کی فرض نمازوں کے علاوہ وہ گھر کے اندر ادا کی جانے والی نماز ہے۔ خواتین تو گھر میں نماز پڑھتی ہی ہیں، چھوٹے بچے بھی ادائی کرتے ہوں گے، لیکن مرد بالغ مرد بھی کوشش کی جائے کہ نوافل اور سنتیں وہ اپنے گھر کے اندر ادا کرنے، اگر موقع ہو، گنجائش وہاں ہو، بآسانی ہو سکے تو پھر نفل سنت گھر میں ادا کرنا افضل ہے۔ کیونکہ جب گھر کے اندر نمازیں ادا ہوں گی، رکوع سجدے ہوں گے، تلاوت ہوگی، دعائیں ہوں گی، اللہ کے حضور گریہ زاریاں ہوں گی، تو اس گھر پہ اللہ کی رحمتیں انشاءاللہ ضرور نازل ہوں گی، ضرور رحمتیں برسیں گی، اور اس رحمت کے برسنے سے دلوں میں محبت، دلوں میں سکون پیدا ہوگا، دلوں کی نفرتیں ختم ہوں گی، رزق میں برکت ہوگی، بیماریوں سے، چوری چکاریوں سے، حادثات سے انسان کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے گھر کے اندر سنت اور نوافل کو ادا کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، کہ اپنی کچھ نماز گھر میں پڑھ لیا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ ولا تتخذوها قبورا، اب گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا مطلب؟ قبرستان سے مراد وہ گھر ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت نہ ہوتی ہو۔ اب چاہے وہ 250 کنال کا محل ہی کیوں نہ ہو، پورا قلعہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن رحمت دو جہاں فرماتے ہیں کہ جس گھر میں عبادت نہیں ہوتی، جس گھر میں سجدے نہیں ہوتے، وہ گھر یوں سمجھو کہ وہ قبرستان ہے، وہاں کے رہنے والے مردے ہیں۔ کیونکہ جو حدیث نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذکر نہ کرنا یہ مردہ، جب انسان مر جاتا ہے تو بول نہیں سکتا، تو ایسے ہی ذکر نہ کرنے والا گویا کہ اس کا دل مردہ ہے، اس کی روح مردہ ہے، وہ چلتی پھرتی زندہ لاش ہے اگر اللہ کے ذکر سے انسان خدا نخواستہ محروم ہو جائے۔ اس لیے گھروں کے اندر عبادت کا ماحول بھی بنانا چاہیے۔ صرف گھر بنانا ہی کمال نہیں، بلکہ عبادت کا ماحول بنانا اصل گھر کی زندگی ہے۔ اور ان اعمال پہ کوئی محنت نہیں، صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی فکر کی ضرورت، کچھ عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، تو گھر کے اندر سنت اعمال کے ساتھ ساتھ سنت عبادات کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
سنتوں کی نوافل کی اہمیت بیان فرمائے۔ ایک تو 5 فرض نمازیں ہیں، لیکن 5 فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں سنت اور مستحبات، کچھ نوافل ہیں، جیسے فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنت مؤکدہ ہیں۔ اب یہ 2 سنت مؤکدہ جو فجر سے پہلے ہیں، اور یہ ہیں بھی بڑی ہلکی پھلکی، کوئی لمبی رکعت والی نہیں ہے۔ سنت فجر کے 2 سنت یہ بہت ہلکے پھلکے ہیں، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے ان پہلی 2 سنتوں میں سے اکثر و بیشتر پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون فاتحہ کے بعد پڑھتے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے، اکثر و بیشتر۔ اب یہ 3 منٹ، تقریباً 3 منٹ کے لگ بھگ کے جو 2 سنتیں ہیں، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنتیں، یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ 5 فرض نمازوں میں فرائض اور واجبات کے بعد جتنی سنتیں ہیں، جتنے نوافل ہیں، ان سب میں افضل ترین اور اہم ترین فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں، سب سے افضل 2 سنتیں ہیں۔ اور یہ کتنی افضل ہیں، کتنی اہم ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک وہ مسلم شریف میں، دیگر بعض کتب میں لکھی ہے کہ آپ حضور فرماتے ہیں کہ لہما احب الیہ من الدنیا جمیعا، کہ یہ فجر کی 2 سنتیں مجھے پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ محبوب، کہ یہ پوری کائنات، آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ 2 سنت سب سے زیادہ مجھے محبوب ترین ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب حضور کو محبوب ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ رب کو بھی محبوب ہوں گے۔ اب جو چیز حضور کو بھی محبوب، رب کو بھی محبوب، تو وہ بندہ مومن کو محبوب کیوں نہ ہو؟ تو یہ 2 سنتیں بڑی محبوب ہونی چاہیے، اور ہیں بھی ہلکی پھلکی۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے آپ ان 2 سنتوں کو ادا نہ فرما سکے تو آپ نے پھر یہ 2 سنتیں سورج نکلنے کے بعد ادا فرمائیں۔ اتنی اہم تھی، حالانکہ سنت کی قضا لازم نہیں ہے، قضا صرف فرض کی لازم ہے، اور واجب مثلا عشاء کی نماز کے بعد 3 وتر ہیں، فرض اور وتر کی قضا واجب اور لازم ہے، ضروری ہے۔ سنت کی قضا لازم نہیں ہے، لیکن فجر کے 2 سنت حضور کو اتنے محبوب تھے کہ اگر وہ کسی وجہ سے رہ گئے تو آپ نے ان کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ سورج نکلنے کے بعد دوبارہ ان سنتوں کو ادا کیا، بطور قضا کے، بطور تلافی کے۔ اور اس لیے یہی حکم ہے کہ اگر خدا نخواستہ فجر کی 2 سنتیں کسی بنا پر رہ جائیں تو اس دن زوال کے وقت سے پہلے اگر ان کو ادا کیا جا سکے تو ادا کر لیا جائے، تاکہ کسی حد تک تلافی ہو جائے۔ اس لیے کہ وہ 2 سنتیں بڑی محبوب، اور اللہ کے نبی وہ 2 سنتیں اپنے گھر میں ادا فرما کر پھر مسجد تشریف لاتے تھے۔ یہ دیکھیے تہجد کی نماز بھی گھر میں ادا ہو رہی ہے، پھر 2 سنت بھی گھر میں ادا ہو رہے ہیں، تو دن کا آغاز ہی، اپنے معمولات اور کاموں کا آغاز ہی گھر کے اندر عبادت سے ہو رہا ہے۔ اور پھر جو ظہر کی پہلے کی 4 سنتیں ہیں اور ظہر کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنت اور ظہر کی نماز کے بعد 2 سنت ادا کر لے، یہ 6 سنتیں موقدہ ہیں، 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد۔ فرمایا جو یہ ادا کرنے کی عادت بنا لے گا، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اور پھر اسی طرح عصر کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں وہ غیر موقدہ ہیں۔ غیر موقدہ اور موقدہ کا فرق یہ ہے، سنت موقدہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ادا فرماتے تھے، بغیر کسی مجبوری کے آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، وہ سنت موقدہ ہے، یعنی زیادہ اس پہ ایمفسائز کیا گیا، زیادہ تاکید اس کی ہے، موقت کے معنی زیادہ تاکید والی۔ اور غیر موقدہ جس کو آپ اکثر ادا فرماتے تھے لیکن کبھی کسی مجبوری کے بغیر آپ نے کبھی چھوڑ بھی دی ہے، لیکن ان سنت غیر موقدوں کو مستقل چھوڑنا اچھا نہیں ہے، یہ بہت بڑے ثواب سے محرومی ہے۔ اللہ کے نبی کی اگر ہم دعا لینا چاہتے ہیں، اور کسی بندہ مومن کو حضور کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، آپ نے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھنے والے کو دعا دی ہے، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ادا کر لیتا ہے۔
تو کتنی حضور کی دعا مل رہی، اور کیا چاہیے، اور وہ بھی رحمت والی دعا۔ اگر گھر میں یہ عمل ہوگا تو گھر پہ وہ رحمت انشاءاللہ اترے گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے جو روزانہ فرائض کے علاوہ 12 رکعات ادا کر لیتا ہے۔ اب وہ 12 رکعات کون کون سی ہیں؟ اس میں فجر سے پہلے کی 2 سنتیں آ گئیں، پھر ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں موقدہ، پھر ظہر کے بعد 2 سنتیں موقدہ، پھر مغرب کے بعد کی نماز 3 فرض کے بعد پھر 2 سنتیں موقدہ، اور عشاء کے 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں موقدہ۔ تو یوں یہ 12 رکعات جو ادا فرمائے، اللہ کے نبی اس کے لیے بشارت سناتے ہیں کہ اللہ اس شخص کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرما دے گا، جنت کے اندر محل تعمیر ہو جائے گا۔ اب دیکھیے اس میں کتنا وقت لگتا ہے، ان 12 رکعات کے اندر چند منٹ لگتے ہوں گے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا بہت سے ان کو جمع کرنے میں، لیکن اس کا ثواب کتنا بڑا ہے، اس کی فضیلت کتنی زیادہ۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کی نماز سے پہلے 4 سنتیں موقدہ ہیں، بہتر اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ 4 سنتیں موقدہ بھی گھر میں ادا کر کے آپ مسجد تشریف لائیں، اور اگر گھر میں ادا نہ ہو سکے تو مسجد میں۔ اسی طریقے سے پھر 2 رکعت نماز جو جمعے کی ادا کی جائے گی فرض، اس کے بعد 6 سنتیں موقدہ، 4 سنتیں موقدہ، اس کے بعد 2 سنتیں موقدہ۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ادھر نماز کا سلام پھرتا ہے اور ادھر بہت سے احباب، یقیناً سب کی مجبوری، خدا نخواستہ ایمرجنسی حالت تو سب کی نہیں ہوگی، کسی کی ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح مجمع کا چلے جانا جیسے سنتیں اور نفل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے معاذ اللہ، تو یہ ایک خطرناک رجحان ہے۔ البتہ وہ حضرات جو فضیلت لینے کے لیے سنت گھر جا کر پڑھنا چاہیں تو وہ افضل چیز ہے، وہ افضل عمل، جیسے کہ آپ کے سامنے احادیث پیش کی گئی ہیں کہ فرائض کے علاوہ افضل نماز گھر میں پڑھی جانے والی سنتیں اور نوافل ہیں۔ لیکن اس پہ بھی یہ مسئلہ یاد رہے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ اصل افضلیت کی وجہ ہے خشوع اور خضوع اور اخلاص کا ہونا۔ اگر اس شخص کو معلوم ہے کہ میرا گھر دور ہے، یا میں نے راستے میں رکنا ہے، مارکیٹ مثلاً جانا ہے، یا فلاں کام مجھے پڑھنا ہے، اب جب میں وہ کام کرتے کراتے گھر پہنچوں گا تو میرا نماز کا وہ خشوع و خضوع نہیں رہے گا، یا گھر میں جا کر میں اتنے سکون سے نماز نہیں پڑھ سکتا جتنے سکون سے مسجد میں پڑھ سکتا ہوں، تو پھر اس کے لیے وہ سنتیں اور نفل مسجد میں پڑھنا ہی افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا سبب نہ ہو کہ سنتیں گھر جا کے یقینی پڑھے اور اس میں زیادہ وقفہ بھی نہ ہو اور کسی دنیاوی کاموں کے اندر بھی نہ الجھے اور گھر جا کر پڑھنے میں یکسوئی، سکون، اخلاص زیادہ ہو، تو پھر سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ لیکن یہ سارا مجمع جب نماز کے سلام دعا کے بعد یا دعا سے پہلے فوراً یوں نکلتا ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سنتیں نوافل فوت ہو جائیں گی، تو کتنے بڑے نقصان اور خسارے کی بات ہوگی کہ نماز تو ادا کر لی 2 رکعت، اور سنتیں نوافل جو اصل ان نماز فرائض کو مکمل کرنے والی چیزیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کے فرائض میں کمی رہ گئی تو اللہ نوافل سے پوری کرے گا۔ اگر فرض نماز میں کمی رہ گئی، اخلاص میں کسی چیز میں، تو اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کے نوافل دیکھو، نفلی نماز ہوگی تو فرض کی تکمیل ہوگی، نفلی روزے ہوں گے تو فرض روزے کی تکمیل ہوگی، نفلی حج عمرہ ہوا تو فرض حج کی تکمیل ہو جائے گی۔ یہ نوافل یہ ہمارے فرائض کی تکمیل اور حفاظت کا ذریعہ ہے، تو یہ نوافل کو چھوڑنے کا رجحان، اس رجحان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں اپنی ہر نبی کی سنت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں سکون و برکت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا